أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بے شک سب سے پہلا گھر بکہ یعنی کہ مکہ شہر کے لوگوں کے لیے بنایا گیا، جو جہان والوں کے لیے برکت الہی اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی مقدس و مطہر کلمات اللہ رب العزت کے لیے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ دے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء، ہادی کائنات، امام الرسل، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی۔ 16 اکتوبر 16 جون 2023 آج دا جمعہ عظمت مکہ و مدینہ اور فضائل عشرہ ذی الحجہ اس عنوان تے ہوئے گا۔ مکہ و مدینہ دنیا کائنات اندر دو ایسے شہر نے کہ جنہ جیسا شہر پوری کائنات اندر اور کوئی نہیں۔ مکہ المکرمہ دے کچھ نام اللہ نے قرآن سے بیان کی تھے۔ ایک نام ہے بکہ۔ بکہ اللہ قرآن سے فرما رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک سب سے پہلا گھر جو دنیا کے لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ یعنی کہ مکہ کے اندر ہے۔ تو مکہ کا ایک نام ہے بکہ۔ بکہ اس کا نام کیوں ہے؟ بکہ دا ایک معنی ہے توڑ دینا، کہ جڑا بندہ مکے وال میلی کر کے دیکھے گا اللہ انہوں توڑ دے گا، انہوں ختم کر دے گا۔ ایک معنی ہے بکہ دا ہجوم، لوگاں دا کٹھا ہونا، تے چونکہ مکے دے اندر لوگ ساری دنیا تو کٹھے ہوندے نے، اس واسطے انہوں بکہ کہندے نے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تیسرا معنی کیتا ہے کہ
خلط ملت ہونا، آپس وچ مل جانا، چونکہ حج اور عمرے دے موقع تھے مرد اور عورتاں، مرد و خواتین آپس سے خلط ملت ہو جاندے ہیں اور اللہ دی عبادت کر رہے ہیں۔ اس واسطے اس نو بکا کہندے ہیں۔ اور بکا دا چوتھا معنی ہے جس جگہ تے چشمہ جاری ہویا نا اسماعیل علیہ السلام دا، اوتھے بنو جرم قبیلہ آباد ہویا سی تے انہاں دا جڑا سردار سی نا اون دا نام سی بکا، تے اس شہر دا نام بھی بکا ہو گیا۔ تے پنجویں نمبر تے اندہ ایک معنی اور بھی ہے جڑا کہ صحیح بخاری دی شرح دے اندر مولانا داود راز نے جلد نمبر 3 صفحہ 134 دے معنی کیتا ہے بکا دا پنجواں معنی۔ اندہ مطلب یہ ہے کہ جس وقت بیت اللہ نو تعمیر کرنے واسطے بنیاداں انہوں نے کھودیاں تے کچھ ورقے ملے، اس تے زبور دیاں کچھ عبارتاں لکھیاں سن۔ ایک یہودی اور نصرانی راہب نو بلا کے تے مکے والے نے وہ پڑھایا کہ کی لکھے ہے، وہ لکھیا سی ان اللہ ذو بکا، میں اللہ اس بکا شہر دا مالک اور حاکم ہاں۔ اتنے بھی بکا لکھیا سی کہ میں اللہ بکا کا حاکم ہوں، یعنی کہ مکہ کا۔ حفظتها بسبعة املاک حنفاء، اور میں رب او رب جس رب نے اس شہر مکے دی حفاظت 7 خدا پرست فرشتیاں دے ذریعے کی دیئے۔ او فرشتے جنہیں خالص اللہ دی عبادت کرنے والے سن، 7 فرشتے انہوں دے ذریعے اللہ نے اس بکا شہر دی حفاظت کی تھی۔ میں 5 معنی عرض کیتے نے، ایک نام دے وہ ہے بکا، اور وہ اللہ نے قرآن سے بیان کیتا ہے للذی بی بکا، کہ بیت اللہ بکا یعنی کہ مکہ دے اندر ہے۔ اور دوسرا نام مکہ المکرمہ دا دوسرا نام، جزاک اللہ، مکہ المکرمہ دا دوسرا نام وہ بھی اس طریقے نال بیان ہویا ہے جنہا اللہ نے قرآن سے بیان کیتا ہے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، بِبَطْنِ مَكَّةَ، یعنی کہ مکہ دا لفظ بھی قرآن سے بیان ہویا ہے۔ تے مکہ دا مطلب کی ہے؟ مکہ دا مطلب ہوندہ ہے کسی بھی چیز دا درمیان تے سینٹر۔ اے بندے دی تنی ہوندی ہے نا ناف، اے بھی سینٹر چ ہوندی، اس واسطے ناف نو بھی مکہ کہندے ہیں۔ مکہ المکرمہ چونکہ پوری دنیا دا مرکز ہے، مکہ المکرمہ بیت اللہ پوری روئے زمین دا سینٹر ہے، اس واسطے نو مکہ کہندے نے۔ مکہ یعنی کہ سینٹر، درمیان والی چیز۔ یہ مجموع زوائد اندر حدیث ہے، یہ جرا معنی بیان ہوا ہے نا، اللہ اکبر اللہ۔ اس طریقے نال مکہ دا ایک تیسرا نام ہے ام القرا۔ ام القرا، ام القرا دا مطلب ہے سارے شہراں دا سردار۔ مکہ المکرمہ وہ عظیم شہر ہے جنہوں اللہ رب العزت نے پوری دنیا دے شہراں دا سردار بنا دیتے ہیں، سارے شہراں دی ماں بنا دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، سورہ الشورى آیت نمبر 7، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
لتنذر ام القرى ومن حولها. اللہ نے قرآن عربی دے اندر اتارے ہیں کیوں؟ لتنذر، تاکہ تو ڈرائے ام القرى، مکہ والوں کو، ام القرى والوں کو، اس شہر والیاں نو جس شہر نو اللہ نے ساری دنیا دے شہراں دا سردار بنا دیتے ہیں، ام القرى. 3 نام ہو گئے. اس طرح ایک چوتھا نام ہے بلد امین، بلد امین یا البلد الامین، البلد الامین، امن والا شہر. یہ مطلب ہے کہ مکہ امن والے. جڑا بندہ مکہ المکرمہ دے اندر چلا جاندے اور خاص کر بیت اللہ شریف چلا جاندے، اس بندے نو ہر طرح دا اللہ امن عطا کر دیندے نے، سکون عطا کر دیندے نے. اللہ نے یہ نام قرآن وچ بیان کیتے ہیں. کس طریقے نے ذرا غور کرنا. ایک مقام تے اللہ رب العزت نے 4 قسمیں اٹھائیاں. کنیاں؟ 4 قسمیں اٹھائیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والتین، مینو تین دی قسم، مینو زیتون دی قسم. تین انجیر نو کہندے نا. مینو تین دی قسم، مینو زیتون دی قسم، اور مینو تور سینا پہاڑ دی قسم. تے چوتھے نمبر تے مکے دی قسم اٹھائی. اللہ فرماندے نے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. اللہ رب العزت فرماندے نے اے میرے نبی مینو مکے شہر دی بھی قسم. اللہ نے 4 نام مکہ المکرمہ دے بیان کیتے. ایک نام بکہ، دوسرا مکہ، تیسرا ام القرى اور چوتھا بلد الامین، البلد الامین، امن والا شہر. اللہ اکبر. تو مکہ یہ حرمت والے، اور ان دی حرمت اللہ نے خود بیان کی تھی. خود میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کتاب العلم دے اندر حدیث موجود ہے اور مسلم دے اندر بھی موجود ہے. آپ سرکار نے فرمایا مکہ المکرمہ و شہر ان ھذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض. اے دنیا دے لوگوں، مکہ المکرمہ وہ عظیم شہر ہے جن دی حرمت نو زمین و آسمان دی پیدائش تو بھی پہلے اللہ نے بیان کیتا ہے. کن نے بیان کیتا ہے؟ اللہ نے. اللہ نے بیان کیتا ہے وَلَمْ يُحَرِّمُهُ النَّاسِ. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ دی بیان کردہ حرمت قیامت تک جاری رہے گی. مکے دے حرمت نو اللہ نے بیان کیتا ہے، کسی بندے نے بیان نہیں کیتا. اللہ اکبر. یہ بہت بڑا اعزاز. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے دے اندر کوئی درخت نہ کٹو، حدود حرم اندر کسی شکار نو نہ پکڑو، شکار نو بھگا کے اگلی جگہ تے نہ لے جاؤ کہ اتھے جا کے پھڑ لیے، یہ بھی کام نہیں کرنا. اللہ یہ حرمت ہے. حدود حرم کے اندر ازخر ایک گھاس کا نام ہے، اندر تو علاوہ کسی بھی چیز نو کٹنا جائز نہیں تے کسی چیز نو مارنا بھی جائز نہیں. لیکن 7 چیزاں ایسیاں نے جنہاں نو حدود حرم وچ بھی ماریا جا سکتا ہے.
کنیاں چیزیں نے مل کے بولو 7 چیزیں جن کو حدود حرم کے اندر بھی قتل کرنا جائز ہے کیونکہ اے انسان واسطے بہتر نہیں. بخاری شریف کتاب بدء الخلق حدیث نمبر 3314 امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 فواسق یقتلن فی الحرم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نقصان دینے والی چیزوں کو حرم کے اندر بھی مارنا جائز ہے بلکہ انہوں نے مارنا چاہیے. یہ پہلی حدیث 5 چیزیں نے ایک اور حدیث ایک اور چیز ہے تے ایک حدیث چھپکلی میں 7 چیزیں نے. یہ 5 چیزیں کیڑیاں نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفارۃ والعقرب والہدیہ والغراب والکلب العقور. پہلے نمبر تے الفارہ چوہا یا چوہیا انہوں مار سکتے ہو. دوسرے نمبر پر والعقرب بچھو یہ حدود حرم میں بھی مارنا جائز ہے. تیسرے نمبر پر والہدیہ چیل اس کو بھی مارنا حدود حرم کے اندر جائز ہے. والغراب کوا اس کو بھی مار سکتے. اور 5ویں نمبر پر والکلب العقور کاٹنے والا کتا جنہوں آپ کہتے ہیں ہلکا کتا ہلکا. یہ 5 اس حدیث میں بیان ہوئی نے. تے مسلم شریف دی ایک اور حدیث کے اندر سانپ کا بھی ذکر ہے الحیہ سانپ اس کو بھی مارنے کی اجازت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. 6 چیزیں ہوگی. اور 7ویں نمبر تے چھپکلی مسلم شریف کتاب السلام حدیث نمبر 2240 اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے انہاں دے بارے آندا ہے کہ آپ حرم مدینہ دے اندر چھپکلیاں نو ماریا کر دیاں سن بلکہ چھپکلی نو پہلی ضرب اندر ماریے تو زیادہ ثواب ملتے. 7 چیزیں حدود حرم کے اندر مارنی جائز ہے باقی کسی چیز کو مارنا جائز نہیں. یہ مکے اور مدینہ کی حرمت ہے. اللہ اکبر. اسی طرح مکہ المکرمہ وہ عظیم شہر جن دی قسم عرش والے رب نے اٹھائی. اللہ رب العزت جس چیز دی قسم اٹھان دینے اس تو ان دی اہمیت واضح ہوندی ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. میں اے میرے پاک پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مکے شہر دی قسم کھانا کیونکہ مکے شہر اندر تسی تلیاں لائیاں نے مکے اندر تسی چل دے رہے ہو. اللہ اکبر. اللہ اور خیال کرنا مکہ المکرمہ وہ شہر ہے جو اللہ نو پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی ابواب المناقب اندر حدیث نمبر 3925 آپ سرکار فرماندے نے واللہ انکی لخیر ارض اللہ. اللہ دی قسم اے مکہ شہر تو ساری روئے زمین تو بہترین جگہ ساری روئے زمین تو بہترین جگہ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ. اور اے مکہ تو ساری دنیا دے اندر اللہ نو سب تو زیادہ محبوب ہے. یعنی کہ مکہ نال رب بھی پیار کر دے مکہ المکرمہ نال اللہ بھی پیار کر دے. اور دوسری حدیث جامع ترمذی ابواب المناقب دے اندر حدیث نمبر 3926 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے نال صرف رب ہی نہیں مکے نال میں نبی بھی پیار کرنا.
اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ اکبر ما اطیبک من بلد واحبک الی، اے مکہ میرے نزدیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے نزدیک اے مکہ تو ساری روح زمین تو زیادہ پاک بھی ہے تے ساری دنیا تو زیادہ مینوں محبوب بھی ہے۔ پتہ چلیا کہ مکہ اللہ نو بھی پسند ہے، اللہ دے رسول نو بھی پسند ہے، اور اس واسطے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے نو چھڑ کے ہجرت کر کے جان لگے نا، اللہ اکبر، حدیث میں چاند ہے کہ نبی پاک نے انج مڑ کے کعبے ول ویکھیا، آپ سرکار دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، مکے دی محبت اندر میرے پیغمبر نے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، بابا جی فرماندے نے مڑ مڑ پہ ویکھن نالے، انج مکے تو باہر جا رہے نے تے مدی انج کر کے مکہ المکرمہ نو ویکھے، بیت اللہ ول نظر دوڑاندے نے، اللہ دے گھر بیت اللہ دی جدائی دے اندر اللہ دے نبی رو رہے نے، مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیلیاں چک لیا اللہ ایتھوں رزق دیا ٹھیریاں، ہن کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں، اللہ نو معلوم ہے ساری بات تقدیر دی، جو کہ مدینے والے جگاں دے پیر دی۔ اللہ اکبر اللہ، نبی پاک مدینے مکے دی محبت اندر رو رہے نے، مکے نو چھڑ کے جا رہے نے تے نال یا فرماندے نے اے مکہ شہر اگر تیرے لوگاں نے مینوں مجبور نہ کیتا ہوندا میں تینوں چھڑ کے کدی بھی نہ جاندا۔ اے مکہ المکرمہ او عظیم شہر ہے جس شہر واسطے نبی ابراہیم نے دعاواں کیتیاں نے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کرتے ہیں، اللہ نو فرمان دے نے اے عرش والے اللہ، میں اللہ دا پیغمبر ابراہیم تیرے کو دعا کرنا، رب اجعل هذا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام رب کو دعا کر دے نے اللہ اس مکے شہر نو امن والا بنا دے۔ اپنے ملک واسطے دعا کرنی چاہیے، یہ نبیوں دی سنت ہے۔ اسی پہلے مکے مدینے واسطے دعا کرنے ہیں، پھر اسی پاکستان واسطے دعا کرنے ہیں، اللہ مکے مدینے نو سلامت رکھ تے ساڈے ملک پاکستان نو سلامت رکھ، کیونکہ ملک دی دعا کرنا نبیوں دی سنت۔ اللہ دے نبی ابراہیم کہندے نے اے اللہ اس مکے شہر نو امن والا بنا دے، اللہ اندر رہن والے نو وافر رزق بھی عطا کر دے۔ دعا کرو اللہ ملک پاکستان دی معیشت نو بہتر کر دے، اچھی آمین کہہ دے، سارے آمین کہہ دے۔ مکہ مدینہ واسطے تے نبی ابراہیم نے دعاواں کر دیتیاں نے، اور وہ دعاواں اللہ نے قبول بھی کر دیتیاں۔ کس طریقے نال اللہ رب العزت فرماندے نے یجبا الیہم ثمرات کل شیء، اللہ رب العزت دی رحمت دیکھو، اللہ رب العزت نے ساری دنیا دے پھل مکے پہنچا دیتے نے۔ اللہ اکبر اللہ، غور کرنا غور کرنا، انجیل شام وچ پیدا ہوندی ہے، اللہ نے مکے پہنچا دیتی، مکہ دی طرف ہر چیز آ رہی ہے، شام میں انجیل پیدا ہوئی اور زیتون بھی اتنے بن رہے، سعودی عرب وچ بھی بن رہے، لیکن اللہ رب العزت نے زیتون بھی اتنے پہنچا دیتا ہے، کھجوراں بھی پہنچا دیتیاں نے، مختلف ملکاں دے پھل اتنے پہنچا دیتے نے، افغانستان دا پھل اتنے نظر آندا ہے، یمن دا کیلا اتنے نظر آندا ہے، زیتون اتنے نظر آندا ہے، مختلف قسم دیا کھجوراں اتنے نظر آندیاں نے، کیونکہ اے نبی ابراہیم دی دعاواں دا ثمر ہے۔ اللہ مکے والیاں نو وافر رزق عطا کر دے تے یا اللہ پاکستان دی معیشت بھی بہتر کر دے۔ آپ دعا کر لیے نا، یا اللہ ساڑھے ملک پاکستان دی معیشت نو بہتر کر دے،
تے جڑے ڈاکو بن کے ملک نو جڑا بھی بندہ ہے جنہیں ملک نو نقصان پہنچایا اللہ تو یا نو ہدایت دے دے تے یا پھر انہاں پنہ ہی چک دے بیڑا ہی گھر کر دے. اللہ اس ملک نو سلامت رکھ. اللہ اکبر. اللہ مکہ المکرمہ ہوئے جس شہر دے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غور کرنا حدیث پاک ابن ماجہ دے اندر حدیث ہے, ابواب المناسک دے اندر باب فضل مکہ. آپ سرکار فرماندے نے میری امت اس وقت تک بھلائی وچ رہے گی جب تک مکہ دی کما حقو عزت کردی رہے گی. جدوں تک امت مکہ شہر دی بیت اللہ دی عظمت سمجھ دی رہے گی اونی دیر تک امت بھلائی تے رہے گی. لیکن جدوں انہاں لوگاں نے مکے دی بے ادبی کی تھی اللہ انہاں نوں ہلاک کر دے ہوئے. انہاں مطلب ہے ساری زندگی مکے دی عزت اور احترام دے نال جڑی ہے. مومن آدمی دلی طور پر مکہ و مدینہ سے پیار بھی کرتا ہے, عقیدت بھی رکھتا ہے, اور مکہ وہ عظیم شہر ہے بیت اللہ دے اندر پوری کائنات دے اندر ایکو ہی جگہ توجہ کرنا ایکو ہی جگہ جتے بندہ ایک نماز پڑھ دے اللہ رب العزت ایک لکھ نماز دا ثواب عطا کر دیندے نے. اللہ ہمیں مکے کی زیارتیں نصیب کرے. اور ایک ہی جگہ جہاں کسی وقت بھی نماز پڑھنے سے رکاوٹ ہی نہیں ہے, ایک جگہ صرف مکہ. دوپہر ہوئے, صبح ہوئے, شام ہوئے, مغرب, عصر, ظہر, عشاء 24 گھنٹے دے اندر کسی وقت بھی نماز پڑھن دی ممانت ہی کوئی نہیں, جدو مرضی پڑھ لو. احسان صرف مکہ شہر دے اندر بیت اللہ نو حاصل ہے. نبی پاک فرماندے نے نسائی دے اندر حدیث ہے, حدیث نمبر 586, آپ سرکار نے فرمایا یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى آية ساعة شاء من ليل او نهار. آپ سرکار نے فرمایا او عبد مناف بیت اللہ دے اندر 24 گھنٹے اندر دن ہوئے پاویں رات ہوئے جدوں دل کرے طواف کرو, جدوں دل کرے نماز پڑھو. یعنی کہ زوال دا بھی کوئی خیال نہیں کرنا مکے بیت اللہ دے اندر. اور باقی دنیا دے اندر جمعے والے دن ادھر اج جمعہ ہے نا, جمعے والے دن زوال دی جڑی ممانت ہے وہ ختم ہو گئی. آپ سرکار نے فرمایا نماز پڑھو پاویں 2 گھنٹے پہلے آ جاؤ, جدوں تک امام ممبر تے نہ بیٹھ جائے اس وقت تک نفل پڑھتے رہو. آپ نے منع نہیں کیتا. اے جمعے نو خاصیت حاصل ہے. یا پھر 24 گھنٹے فار ایور بیت اللہ نو خاصیت حاصل ہے, اتنے جدوں چاہو نماز پڑھو, ممانت دا کوئی وقت ہے ہی نہیں. یہ مکے دی عظمت ہے. ایک اور اللہ اکبر. اور اسی طرح مکہ مکرمہ دے اندر دجال دا داخلہ بند ہے. دجال ہر جگہ تے پہنچے گا لیکن نہ مکے جا سکدے نہ مدینے جا سکدے. اور طاعون دی بیماری یہ بھی نہ مکے اور نہ مدینے دونوں جگہوں پر نہ طاعون جا سکتی ہے اور نہ دجال جا سکتا ہے. میرے رب نے فرشتے محافظ کھڑے کر دیتے نے جنہیں دجال نو بھی روک دینے طاعون نو بھی روک دے. اللہ اکبر. اللہ. اور میرے نبی دا شعر جیڑی بستی میرے پیغمبر دی, غور کرنا محبت پیار نال, جیڑی بستی میرے پیغمبر دی کی ریس گلاب تے امبر دی او تے بستی A1 نمبر دی. A1 اے نبی پاک دی حدیث ہے نا. پوری دنیا میں
سب سے A1 بستی مکہ مکرمہ ہے، جیڑی بستی میرے پیغمبر دی کی ریس گلاب تے امبر دی، او تے بستی A1 نمبر دی، جتھے تلیاں لگیاں یار دیاں۔ اللہ اکبر، اللہ دعا کرو اللہ مکہ مدینہ دیا زیارتہ نصیب کرے۔ اس طرح مدینہ میرے نبی پاک دا شہر ہے، اندہ ایک نام ہے یسرب۔ جدو نبی پاک آئے نا تو آپ نے اندہ نام چینج کر دیتا اور کئی ایک نام رکھے۔ یسرب مدینہ دا نام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اندہ معنی ہے مواخذہ کرنا، مواخذہ کرنا، کسی نو ان کی طبیعت صاف کرنا۔ اللہ اکبر۔ اس مدینہ شہر دے اندر جس نے بھی میلی اخ کر کے ویکھیا ان کا مواخذہ ہی کیتا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی پاک دے ذریعے مدینہ منورہ دے اور بھی کچھ نام بیان فرمائے نے۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے کئی ایک نام بیان کی تھے۔ مدینہ، مدینہ طیبہ، طابہ، مسکینہ، جابرہ، قاسمہ اور بھی دیگر نام نے۔ اس طرح دار الایمان، دار الہجرہ، مزلت الاسلام، اسلام دی چھتری، یہ بھی مدینہ کا نام ہے۔ ارض اللہ، یہ بھی مدینہ کا نام ہے۔ اور ایک نام ہے توبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک نام بیان کیتے۔ ان اللہ تبارک و تعالی سماہا طیبہ، طیبہ، اللہ نے ان کا نام رکھا طیبہ، مدینہ طیبہ، پاک۔ میرے نبی بھی پاک، نبی کا مدینہ بھی پاک۔ اللہ نے اسے مشرکوں سے اور اللہ کے دشمنوں سے پاک کر دیا ہے۔ مدینہ وہ بستی، مدینہ وہ بستی ہے جہاں ہر روز مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ کو دعا کرے اگر اللہ مدینہ بھی دکھائے اور مکہ المکرمہ دی زیارتہ بھی نصیب فرمائے۔ مدینہ منورہ وہ عظیم شہر ہے جس کے اندر مسجد نبوی نو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہتھاں نال تعمیر کیتا ہے۔ صحابہ بھی نال ملے نے، آپ نے مل کے مدینہ دے اندر مسجد نبوی نو تعمیر کیتا ہے۔ اور اے مسجد ہے جنہوں نبی پاک نے اپنی مسجد آکھے، اپنی مسجد، مسجدی ہاذا، نبی پاک فرماتے ہیں میری مسجد۔ مدینہ، مدینہ وہ عظیم بستی ہے۔ اللہ سے دعا کیا کر اللہ جتھے مکہ بخاوے اتھے مدینہ دی زیارتہ میں نصیب کر دے۔ اور صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1190 آپ سرکار نے فرمایا، توجہ کرنا، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ، من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ بخاری دی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت دے لوگوں، مسجد حرام بیت اللہ تو علاوہ پوری دنیا دیا مسجدوں دے مقابلے دے اندر مسجد نبوی اندر جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ 1000 نماز دا ثواب عطا کر دینے۔ 1000 نماز تے بیت اللہ وچ 1,00,000 نماز۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح تکبیر اولا کے ساتھ جڑا بندہ مسجد نبوی اندر، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ 155 اور حدیث صحیح، آپ سرکار نے فرمایا
جڑا بھی مومن بندہ میری اس مسجد دے اندر فی مسجدی میری مسجد مدینہ منورہ مسجد نبوی میں جو بندہ 40 نمازیں مسلسل پڑھتا ہے، کتنی؟ مل کے بولے، 40 نمازیں مدینہ مسجد نبوی میں پڑھتا ہے، درمیان میں وقفہ نہیں آتا، کوئی نماز فوت نہیں ہوتی، 40 نمازیں باجماعت پڑھتا ہے، اللہ اس بندے کو 3 پروانے عطا کرتے ہیں۔ کتنے؟ مل کے بولے اللہ اکبر۔ اللہ میرے نبی دن مسجد نبوی مدینہ منورہ دے اندر آپ سرکار نے فرمائے جڑا بندہ 40 دن نماز پڑھ دے اللہ رب العزت کتب له براءۃ من النار وبراءۃ من العذاب وبراءۃ من النفاق۔ اللہ رب العزت انہوں اگ تو بچن دا پروانہ عطا کر دیندے نے، ہر قسم دے عذاب تو بچن دا پروانہ عطا کر دیندے نے، اللہ رب العزت انہوں نفاق تو پاک ہون دا پروانہ بھی عطا کر دیندے نے، نفاق سے بھی پاک، عذاب سے بھی بری، آگ سے بھی بری۔ اللہ ہمیں مسجد نبی کی 40 نمازیں نصیب کر دے، نہیں اچھی آمین کہہ دے، سب کو نصیب کر دے۔ اور پوری روئے زمین میں اگر توجہ ہے تو بات سننا، پورے روئے زمین پر ایک مسجد ہے ایک، وہ اعزاز بیت اللہ کو بھی حاصل نہیں ہے، توجہ کرنا، جو مسجد نبوی کو اعزاز حاصل ہے۔ بخاری شریف کتاب المناقب حدیث نمبر 1196 میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ او میری امت دے لوگوں، مدینہ دے اندر میری مسجد نبوی دے اندر ما بین بیتی و منبری، میرے حجرے تو لے کے میرے منبر تک جتنا زمین دا ٹکڑا ہے اس زمین تے جنت ہے، اور زمین تھے۔ اے اعزاز بیت اللہ سے بھی نہیں ہے گا، بیت اللہ شریف نو اور بڑے اعزاز نے، اوتھے لاکھ نماز ملتی ہے، کسی اور جگہ تے لاکھ نہیں ملتی، لیکن جنت کا ٹکڑا اگر ہے پوری کائنات میں میرے نبی کے شہر مدینہ مسجد نبوی میں ہے۔ دعا کرو اللہ ریاض الجنہ وچ نماز پڑھن دا موقع عطا کر دے میں، اولی جا آمین کہندے ہو، سنگ دے اچھی کہو آمین۔ یا اللہ سانو اتوں دیا نمازاں نصیب کر دے، مدینے دی ٹھنڈی، مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ۔ مکہ مدینہ دی عظمت اور فضائل عشرہ بھی بیان کرنے لگا، ذرا غور کرنا۔ مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ، جس تے ہے دنیا فدا اللہ اللہ۔ مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ، جس تے ہے دنیا فدا اللہ اللہ۔ شہر مدینہ دیاں سونی گلیاں، سبحان اللہ، شہر مدینہ دیاں سونی گلیاں، جتھے میرے آقا نے لائیاں تلیاں، سبحان اللہ۔ شہر مدینہ دیاں سونی گلیاں، جتھے میرے آقا نے لائیاں تلیاں، او گلیاں تے سانو دکھا اللہ اللہ۔ مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ، جس تے دنیا فدا اللہ اللہ۔ کون مدینہ کیسی عظمت
محمد. اللہ اکبر اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے واسطے دعا کی تھی, نبی ابراہیم نے مکے واسطے دعا کی تھی. میں قربان جاواں دونوں شہراں تے جنہاں واسطے رب دے نبیاں نے دعاواں کیتیاں. مکے واسطے اللہ دے نبی ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے, مدینے واسطے اللہ دے پاک پیغمبر میرے اور تواڈے پیر مرشد نے دعاواں کیتیاں. اللہ دے نبی فرماندے نے اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد. اے عرش والے اللہ, مکے جیسی محبت سانو مدینے میں بھی عطا کر, یا مکے نالوں بھی زیادہ عطا کر. یا اللہ مدینے دے ساں اندر برکت کر دے, مدینے دے اوزان دے پیمانے اندر سب برکت کر دے. اللہ مدینے دے مد اندر برکت کر دے. اور اے عرش والے اللہ مدینے دی آب و ہوا نو صحت والا بنا دے. یہ دعا کنے کی تھی؟ یہ مطلب ہے جڑا بندہ اتنے جانا نا مدینے, کیا عظمت ہے, کیا ہی بات ہے. مدینے میں جانے والا اللہ اکبر اللہ. مدینے کے دروں دیوار اور بازار اچھے ہیں, مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں. پھولوں کے تو کیا کہنے, وہاں کے تو خار کے اندر کانٹیاں نو, پھولوں کو کے تو کیا کہنے, وہاں کے خار اچھے ہیں. وہاں کی ہر چیز اچھی ہے, زمانے بھر کی چیزوں سے مدینے کی ہر چیز اچھی ہے, زمانے بھر کی چیزوں سے مدینے کے اچھوں سے وہاں کے اور دنیا کے اچھوں سے وہاں کے بیمار اچھے. اللہ اکبر اللہ. میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں سلائے ہیں جو پہلو میں. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ ابو بکر عمر کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا عظمت ہے. میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں. مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں, پھولوں کے تو کیا کہنے, وہاں کے خار اچھے ہیں. اگر ذرا غور کرنا, نبی دے دیوانے ہم قدم رکھے جہاں پر میرے محبوب مدنی نے قدم رکھے, جہاں جہاں میرے محبوب مدنی نے زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں. مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں, پھولوں کے تو کیا کہنے, وہاں کے خار اچھے ہیں. مدینہ کون مدینے؟ اللہ اکبر. میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری امت دے لوگوں,
مدینے دے اندر رہن دی کوشش کرو، بلکہ مدینے دے اندر مرن دی کوشش کرنا۔ جڑا بندہ مدینے دے اندر رہندے لوگاں دی گلاں سن کے برداشت کر کے مدینہ چھڈ کے نہیں جاندا، مدینے اندر اس بندے نو موت آ جاندی ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت نو آپ دی سفارش کراں گا۔ اللہ مدینہ کی عظمت ہمیں نصیب کر دے۔ مدینہ وہ عظیم ہستی ہے جس کے لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب ایمان سمٹ کر اس طرح مدینے میں آئے گا جس طرح سانپ اپنی بل میں آ جاتا ہے۔ کی مطلب ہے ایک وقت ایسا ہوگا پوری دنیا میں کہیں ایمان نہیں ہوگا، لیکن مدینے میں اس وقت بھی ایمان ہوگا۔ اللہ ہمیں مدینے کی محبت نصیب کر دے، اللہ مدینے کا پیار نصیب کر دے۔ اور اجر عشرہ آخری جا رہے ہیں نا، یہ 2-4 دن تک چاند چڑھنے والے، یہ بڑا عظیم عشرہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اجر 10 دن ذوالحجہ دینے، ان دے اندر جو بھی عبادت کرو پورا سال کیتی ہوئی عبادت ان دا مقابلہ کر سکتی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 دنوں دے روزے رکھتے سن، لیکن 9ویں تاریخ دا روزہ جنہوں یوم عرفہ دا روزہ کہندے نے، ان دی بڑی عظمت ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا میری امت دے وچوں جڑا بھی بندہ 9 ذی الحجہ دا روزہ رکھدا ہے، میں امید رکھنا اللہ رب العزت ان دے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد دے گناہ اپنی رحمت نال معاف کر دیں گے۔ کیوں جی؟ ارادہ ہے 9 تاریخ دا روزہ انشاءاللہ اللہ دے فضل نہ رکھنے، اگر ہو سکے تے 9 دے 9 روزے رکھو، یا کم از کم 9 دا روزہ ضرور رکھو، تے جدو چاند چڑھ جائے تکبیرہ شروع کر دیو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک اور 3 باری اللہ اکبر آخر تکبیرہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ میں نے تنوں تکبیرہ پڑھن دی توفیق دے وے۔ چاند چڑھن تو لے کے 10 تاریخ دی قربانی کرنی ہے، 11 12 13 دی اثر تک قربانی بھی کر سکتے ہو، تے 13 دی اثر تک تکبیراں بھی پڑھنیاں نے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ 10 دن بڑے قیمتی نے، اللہ انہاں دناں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جویں مکہ و مدینہ افضل تے اعلیٰ نے، ایویں ذی الحجہ دے 10 دن بھی بڑے اللہ نے، جویں مکے شہر دی رب نے قسم اٹھائی ہے، ایویں انہاں 10 دناں دی بھی رب نے قسم اٹھائی۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم اللہ نے اٹھائی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو مکہ و مدینہ کی محبت نصیب کرے، مکہ و مدینہ کا پیار نصیب کرے، مکہ و مدینہ کی عظمت نصیب کرے۔ مکے تے مدینے دی ہر بات نرالی ہے، جتھے ٹر دریا لوگو کونین دوالی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سب نو مکہ مدینہ دی زیارت نصیب کر۔ مکے تے مدینے دی ہر بات نرالی ہے، جتھے ٹر دریا لوگو
کونین دوالیے مکہ شہر نرالا ہے پیدا ہویا جتھے کملی والا ہے انہاں شہراں دی رب سونے کیتی آپ رکھوالی ہے مکے تے مدینے دی ہر بات نرالی ہے جتھے ٹر دریا لوگو کونین دوالی ہے مکے دیو گلیو سونے دیو ڈلیو غور کرنا محبت پیار نال مدینے دیو گلیو سونے دیو ڈلیو تسا رج رج تکیا ہے کونین دوالی ہے مکے تے مدینے دی ہر بات نرالی ہے جتھے ٹر دریا لوگو کونین دوالی ہے ہر مین چلے جاؤ اللہ توفیق دے سب نو توفیق دے ہر مین تو مراد مکہ مدینہ ہر مین چلے جاؤ اکھی میں خواہ توجہ کرنا ہر مین چلے جاؤ کنی سن آؤ مینارا وچوں گونج دیے مینارا وچوں گونج دیے جو اذان بلالی ہے سبحان اللہ مینارا وچوں گونج دیے جو اذان بلالی ہے مکے تے مدینے دی ہر بات نرالی ہے جتھے ٹر دریا لوگو کونین دوالی ہے غور کرنا آخری بات توجہ نہ سن لے ابو بکر و عمر عثمان و علی ابو بکر و عمر عثمان و علی نرالے نے اے پھل خوشبواں والے نے پھر کیا دو ابو بکر عمر عثمان علی نرالے نے تے پھل خوشبواں والے نے انہاں پھلاں دے وچ ستا انہاں پھلاں دے وچ ستا سونے باغ دا مالی ہے مکے تے مدینے دی ہر بات نرالی ہے جتھے ٹر دریا لوگو کونین دوالی ہے دعا کریا کر راتاں نو اٹھ کے دعا کریا کر یا اللہ مکے دی زیارت نصیب کر دے مدینے دی زیارت نصیب کر دے مکے مدینے دا حج نصیب کر دے یا اللہ مکے مدینے جا کے عبادتاں سے ہرتا اور اتھوں دے مناسک سنو عطا کر دے اس تو بڑی عظمت والی بات کوئی نہیں اگلے 10 دن شروع ہونے والے نے اے ہن تو ہی نیت کر لو اندے وچ قرآن بھی پڑھنے صدقہ بھی کرنے نیکی دے کام بھی کرنے نے تے آخر جا کے 10ویں دن قربانی بھی کرنی ہے انشاءاللہ کو اللہ سب نو توفیق دے اے قربانی انشاءاللہ اگلا جڑا جمعہ آ رہے وہ اس جگہ تے حافظ محمد اسماعیل صاحب میر محمدی انشاءاللہ پڑھان گے تسی سارے نے آنا بر وقت انشاءاللہ اگلا جمعہ 23 تاریخ دا جامع سلفیہ کھڑیاں ایسے جگہ تے انشاءاللہ حافظ اسماعیل میر محمدی حافظ جگہ صاحب رحمت اللہ دے بیٹے وہ پڑھان گے سارے دوست آنے نال دوستوں لے کے آنے اور تا ماما بہنہ بھی پہنچن یہ اپنا سلانہ جمعہ ہوں دے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے گا اللہ عمل دی توفیق دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین